Al-Haq Discovery presents Islamic information. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلین اما بعد. اسلامی بھائیوں، باسعادت اور خوشگوار زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوض و برکات سمیٹے ہوئے ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا خزانہ، گناہ کا کفارہ، بلندی درجات کا آئینہ اور خیر و برکت کا سفینہ ہے. درود و سلام غربت و افلاس کا علاج، روحانی بیماریوں کا تریاق، تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل، جنت میں جانے کا سبب، جہنم سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا تو اس پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہوگی. اور جس بندے کو اللہ رب العالمین کی رحمت مل جائے تو اس کی دنیاوی زندگی سنور جاتی ہے، اس کی دنیاوی زندگی باسعادت اور خوشگوار ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آخرت کی بھی زندگی باسعادت اور خوشگوار ہوگی. میرے پیارے بھائیوں، درود السلام تمام غموں کا مداوا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں تو میں اپنے دعا کے لیے کتنا حصہ مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ جتنا تم چاہو. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں دعا کے لیے 1/3 حصہ مقرر کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ اضافہ کر دو تو بہتر ہے. تو میں نے کہا کیا میں دعا میں درود کے لیے آدھا حصہ مقرر کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اچھا ہے، لیکن اس میں کچھ بڑھا دو تو بہتر ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں 2/3 حصہ درود کے لیے متعین کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ اضافہ کر دو تو بہتر ہے. تو میں نے کہا دعا کے وقت کو میں درود کے لیے متعین کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اذ تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث پاک سے 3 بڑے مسئلے نکلتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ دعا میں ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے خطاؤں اور گناہوں کو ختم کر دے گا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام غموں کو ختم کر دیتا ہے، وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. اور جب میرے پیارے بھائیوں ہماری زندگی سے غم نکل جائیں گے اور ٹینشن ختم ہو جائے گا تو وہ زندگی بہت ہی پرسکون زندگی ہوگی، وہ زندگی بہت ہی خوشگوار زندگی ہوگی. خلاصے کلام یہ نکلا میرے پیارے بھائیوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنا اور آخرت میں بھی باسعادت زندگی چاہتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روز مرہ کثرت سے درود پڑھیں.
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طرح الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ سکیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔